اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اس سے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل چکی ہے، الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے مفتی سلمان ازہری کے لیے ہمارے چینل سے آواز اٹھی تھی۔ الحمدللہ، مجھے خوشی ہے یہ خبر پڑھتے ہوئے کہ آج مفتی سلمان ازہری کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے اور 10 مہینے کے بعد اب وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ حامیوں میں، سمرتھکوں میں، چاہنے والوں میں، فین فالوورز میں خوشی کا اظہار کیا ہے اور خوشیوں کا موسم نظر آ رہا ہے۔ مفتی سلمان ازہری کو گجرات پولیس کی جانب سے دائر 3 مقدمات میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے، تاہم پاسا ایکٹ کے تحت وہ جیل میں تھے، وہ گزشتہ 10 ماہ سے جیل میں تھے۔ سپریم کورٹ نے پاسا کے تحت ان کی نظر بندی کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں وڈودرا گجرات جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مفتی سلمان ازہری کے حامی بار بار ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مفتی سلمان ازہری کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے حق کی، سچ کی جیت بتایا۔ ناظرین، بابا صدیقی مرحوم کے شہادت کے بعد، انتقال کے بعد، اب ان کے دوست بالی ووڈ کے مشہور اداکار سلمان خان کو پھر تازہ دھمکی ملی ہے اور 5 کروڑ روپے کے تاوان کا مطالبہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے، یعنی 5 کروڑ روپے گنڈوں نے مانگے ہیں۔ ذیشان صدیقی نے اس سلسلے میں دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار سے ملاقات کی ہے۔ این سی پی کے جہانی لیڈر بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی جو ایم ایل اے ہیں، انہوں نے جمعہ کے دن مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق یہ میٹنگ فڈنویس کے ساگر بنگلے میں ہوئی، جہاں ممبئی پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ دیویندر فڈنویس کے ساتھ صدیقی کی ملاقات ممبئی ٹریفک پولیس کو ایک دھمکی آمیز پیغام موصول ہونے کے چند گھنٹے کے بعد ہوئی، جس میں لارنس بشنوئی جیسے گنڈوں کے ساتھ دیرینہ تنازع طے کرنے کے لیے اداکار سلمان خان سے 5 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، مہاراشٹر کی سرکار، شندے سرکار کو الیکشن کمیشن کا ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 103 فیصلے، سرکار کے 103 فیصلے اور 8 ٹینڈر کو رد کر دیا، کینسل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 103 فیصلے اور 8 ٹینڈر ضابطۂ اخلاق کے نافذ ہونے کے بعد، ضابطۂ اخلاق اردو لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آچار سنہیتا لگنے کے بعد یہ فیصلے لیے گئے تھے، اور آچار سنہیتا لگنے کے بعد سرکار کوئی ٹینڈر یا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی، تو سرکار کے 103 فیصلے اور 8 ٹینڈر کو رد کر دیا گیا جو آچار سنہیتا لگنے کے بعد فیصلے لیے گئے تھے۔ ناظرین، اتراکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے جسے میں افسوسناک خبر کہوں گا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں بھی جو دھامی ہے یہ بھی مسلمانوں کے تعلق سے کافی متعصب اور گندے ذہن کا آدمی ہے، اور وہ آسام والا، یہ دونوں ان کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت اور نفرت کی گندی گھٹیا قسم کی راجنیتی کرتے ہیں۔ اتراکھنڈ سے خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ میں جلد ہی سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ UCC نافذ ہو سکتا ہے۔ کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پشکر دھامی کو فائنل ڈرافٹ سونپ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ UCC یکساں سول کوڈ صرف
مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن بدماش سرکار مسلمانوں کو ستانے کے لیے UCC، تو کبھی وقف، تو کبھی 3 طلاق، تو کبھی مدرسے، کبھی مسجد، یہ بدماش حکومتیں اسی طریقے کا ماحول بناتی ہے تاکہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلتی رہے اور ان کو اس کا فائدہ ملتا رہے۔ تو پشکر دھامی جو اتراکھنڈ کا CM ہے، اس نے بھی UCC نافذ کرنے کی بات کہی تھی۔ اب کمیٹی بنا دی گئی تھی وہاں پر، اب اس کمیٹی نے فائنل رپورٹ پشکر دھامی یعنی وزیر اعلیٰ CM کو سونپ دیا ہے اور خبر ہے کہ اتراکھنڈ میں جلد ہی UCC لاگو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے بہرائچ میں آپ جانتے ہیں کہ 4 دن پہلے آتنکیوں نے فساد کیا اور یہ بھی دنیا نے دیکھا، سب ویڈیو گواہ ہے کہ مسلمان کے گھر پر ہرا جھنڈا لگا ہوا ہے، جو بھی اس کا جلوس عید میلاد النبی کا، تو ایک آتنکی اس کے گھر پر چڑھتا ہے، اس جھنڈے کو نکالتا ہے، اس کے گھر کی گریل توڑ دیتا ہے، وہاں بھگوا جھنڈا لگاتا ہے۔ تو ہر انصاف پسند آدمی یہی کہے گا کہ آخر یہ تو گنڈا گردی ہوئی، اور کسی کے گھر میں گھسنے کا آپ کو ادھیکار کس نے دیا، اور اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کے چھت پر چڑھ کر اس کا جھنڈا نکال رہے ہیں آپ اور اپنا بھگوا جھنڈا لگا رہے ہیں، تو یہ تو کھلا آتنکواد ہوا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے، گولی چلی، وہ مر گیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ظلم مسلمان پر، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، دکانوں مکانوں کو جلایا گیا۔ پھر یوگی کی بدماش پولیس جو ہے یک طرفہ کاروائی کرتی ہوئی نظر آئی، اور اب خبر آ رہی ہے کہ بہرائچ تشدد کا جو الزام جس پر رکھا گیا عبدالحمید، تو کیا اب اس کے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا؟ کیونکہ وہاں کی مینجمنٹ، وہاں کی حکومت نے اس کے گھر پر نوٹس چسپاں کر دیا ہے، لگا دیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بہرائچ فساد میں 60 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی عبدالحمید کا کوئی قصور نہیں، عبدالحمید کے گھر میں گھس کر ایک آدمی بھگوا جھنڈا لگا رہا ہے، اور پھر بھی مجرم کس کو بنایا جا رہا ہے؟ عبدالحمید کو بنایا جا رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج، اسے کہتے ہیں اتیاچار، ناانصافی، ظلم۔ لیکن انشاءاللہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ظلم بھی ختم ہوگا اور ظالم بھی ختم ہوں گے۔ ناظرین، نئی دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، جسے شارٹ میں کہتے ہیں PFI کے خلاف ED نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 56 کروڑ کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، PFI کی 56 کروڑ کی۔ پھر ایسے ہی ان کی 35 غیر منقولہ جائیداد کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ED نے ممنوعہ بنیاد پرست تنظیم، بین تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کی 56 کروڑ مالیت کی 35 غیر منقولہ جائیدادیں اپنے مختلف ٹرسٹ، فرموں اور افراد کے نام پر ضبط کی ہے۔ جمعہ کو مرکزی تحقیقاتی ایجنسی کے ادارے کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کروڑوں روپے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں PFI کی ضبط کر لی گئی ہے۔ ناظرین، چائلڈ میرج یعنی بچوں کی شادیاں، بچپن کی شادیاں، بالغ ہونے سے پہلے جو عمر حکومت نے مانی اس سے پہلے کی شادیاں، اس کو لے کر سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے نئی گائیڈ لائنز، آدیش جاری کر دیے ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے چائلڈ میرج پر نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہے، جس میں یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ چائلڈ میرج روک تھام، بچوں کی شادی کی روک تھام کا قانون کسی بھی پرسنل قانون کی روایات سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے دائر کردہ درخواست پر آیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا کہ مختلف ریاستوں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں بال شادی روکنے کے قانون کا مؤثر نفاذ نہیں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بال شادی کے واقعات یعنی بچوں کی شادی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کلیئر کیا کہ والدین کی طرف سے اپنی نابالغ بیٹیوں یا بیٹوں کے بالغ ہونے کے بعد شادی کے لیے سگائی کرنا نابالغوں کی اپنی زندگی کے ساتھی کو چننے کی آزادی کی خلاف ورزی ہے، یعنی اس قانون کو اب مزید کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، جموں اینڈ کشمیر، آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوا، رزلٹ آ گیا الحمدللہ۔ نفرتیں پھیلانے والی پارٹیاں کشمیریوں نے نکال کر انہیں باہر کر دیا، اور کشمیر میں اب انڈیا الائنس، کانگریس وغیرہ کی مل کر حکومت بن گئی ہے۔
उमर अब्दुल्ला जो वहां के वजीर आला CM मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाएंगे जो बीजेपी ने खत्म कर दिया था। तो अब खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है, मंत्रियों की जो कैबिनेट है, उनकी पहली ही मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की तजवीज मंजूर कर ली गई है। मगर आर्टिकल 370 जो बीजेपी ने हटाया था, इसके ताल्लुक से वजीर आला ने मीडिया से यह कहा कि इसको लेकर हम अदालत जाएंगे। मीटिंग की सदारत खुद वजीर आला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की और इसमें नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और वज़रा सक्सेना, मसूद, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस करारदाद की मंजूरी को काबीना में नशिस्तों की तादाद पर कांग्रेस के साथ सियासी तनाज़े को हल करने की तरफ पहला कदम समझा जा रहा है। और फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया है कि जो जो हमने अपने मंशूर में यानी मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए हैं कश्मीरियों से, हम उनको अमली जामा पहना कर ही दम लेंगे। इलेक्शन में कामयाबी और हुकूमत साजी इस जद्दोजहद की पहली सीढ़ियां थी। हमें आगे चलकर बहुत कुछ हासिल करना है। हमें रोजगार और जमीनों के हुकूक को महफूज करना है। और जम्मू कश्मीर काबीना ने पहली करारदाद में रियासती दर्जे की बहाली पर जोर दिया और वो तजवीज़ भी मंजूर कर ली है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं पेपर लीक मामला, पेपर लीक हो जाते हैं और फिर लाखों बच्चों की मेहनतें ज़ाय हो जाती है और जिंदगियां तबाह होती है। पेपर लीक के मामले में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पेपर लीक होना और इम्तिहानात कैंसल करना ये योगी हुकूमत की फुल नाकामी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टेट सिविल सर्विसेज यानी PCS इम्तिहान का दूसरी बार मुलतवी हुआ है, दूसरी बार कैंसिल हुआ है। ये योगी की नाकामी है और ऐसा लगता है कि पेपर लीक करवाना बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी बन गई है, जिसकी वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल, फ्यूचर तबाह हो रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरदजी पवार और शिवसेना उद्धवजी ठाकरे, इनका गठबंधन है। खबर आ रही है कि महाविकास अघाड़ी का अगले इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए 260 सीटों पर इत्तेफाक हो गया। यानी 260 सीटों पर एकदम इत्तेफाक हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खींचतान नहीं। 28 नशिस्तों पर थोड़ी सी रसाकशी है, खींचतान है। सीट अलाटमेंट का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। वजीर आला का फैसला इलेक्शन के बाद होगा, ये भी फैसला हो गया। यानी पहले CM का चेहरा कौन होगा, CM हमारा, उसका ऐलान अभी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि CM किसको बनाया जाए। लेकिन 260 सीटों पर इत्तेफाक हो चुका है। 28 सीटों को लेकर अभी थोड़ी सी खींचातानी जारी है, वो भी 1-2 दिन के अंदर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।